رہی بات ارد کی تو سورہ زاریات کے مطابق یقین کرنے والوں کے لیے اس ارد میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب ارد کی ان بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارد سے انسان کا پیدا کیے جانا بھی ہے۔ سورہ نوح، اللہ نے تمہیں ارد سے ایک خاص طرح سے نکالا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص بات بتانے والا ہوں۔ ہماری زمین کا ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم کاربن کہتے ہیں۔ 1.85 بلین ٹن کاربن جو اس وقت بھی اس زمین میں موجود ہے، دیکھنے میں کالا، سیاہ اور ایک جلا ہوا سڑا ہوا عنصر۔ لیکن کاربن وہ عنصر ہے، وہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ سے زیادہ کمپاؤنڈز بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مثلا کاربن کوئلہ بھی بناتی ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ہے، کاربن ہیرا بھی بناتی ہے کہ جو کہ دوسرا کمپاؤنڈ ہے، اور کاربن سنگ مرمر بھی بناتی ہے کہ جو تیسرا کمپاؤنڈ ہے۔ اب کاربن کے 1 کروڑ کمپاؤنڈز کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بنا سکتی ہے، لیکن اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ کمپاؤنڈز تو بے جان ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ کاربن سے صرف بے جان کمپاؤنڈز ہی نہیں بنتے۔ اس وقت ہم 6 لاکھ ایسے کمپاؤنڈز کو جانتے ہیں جو بے جان یا ان آرگینک ہے، لیکن ان 6 لاکھ کے مقابلے میں 1 کروڑ 60 لاکھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں کہ جو آرگینک ہیں، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے تو ہم زمین پر پائی جانے والی زندگی کو کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں، یعنی کاربن سے بنی ہوئی زندگی۔ انفیکٹ کاربن اور زندگی کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ زندگی کی ان 123 ڈیفینیشنز میں سے ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ زندگی کاربن ایٹمز کے چند دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانڈنگ کا نام ہے۔ اب تو قرآن پاک میں کئی جگہ انسان کے مٹی سے بنائے جانے کا ذکر ہے، لیکن 3 جگہ بالخصوص کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کی اصل حقیقت کیا تھی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم خود کو کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں۔ کالی سڑی ہوئی اس کاربن کی وجہ سے جو اس مٹی سے نکلی تھی، اور انسان کو اسی تخلیق کے ساتھ ہمارے سفر میں آپ کی اور ہم سب کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم سب انسان ہیں، اور آج تک جتنے بھی بنی ہوئے انسان گزرے، چاہے وہ بادشاہ تھے یا فقیر، شاعر تھے یا جنگجو، اپنے زمانے کے ہیروز تھے یا ویلن، بڑے سے بڑا دانشور یا کوئی بھی انسان کہ جس کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے، تاریخ میں جو بھی گزر چکے اور جتنے بھی انسانوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، ہم سب ایک ہی انسان کی نسل سے ہیں جنہیں آدم کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا تھا۔ اور قرآن پاک میں یہ بات کم سے کم 9 مرتبہ بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے انسان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ لیکن کون تھے یہ آدم؟ ہم ان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ ترمذی کے مطابق آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا تمام ارض سے ایک مٹھی مٹی لے کر کی گئی تھی، اور اس لیے ان کی اولاد میں مختلف رنگوں اور مزاج کے لوگ ہیں۔ پھر سورہ مومنون کے مطابق اس مٹی کے جوہر یعنی اس کے ایکسٹریکٹ سے، جس کی صحیح حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آدم کے بننے کی تیاری شروع ہوئی۔ اور پھر سورہ صاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے جوہر سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا، اور پھر مسلم کے مطابق اس جسم کو جب تک چاہا وہیں پڑا رہنے دیا جہاں اسے بنایا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ابلیس اس پتلے کے پاس آتا اور اسے دیکھتا کہ آدم کس طرح سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پتلا 40 دن تک وہیں پڑا رہا تھا۔ پھر مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ نے چاہا اس پتلے کو زندہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جمعے کے دن عصر سے لے کر رات کے درمیان وہ پتلا ایک زندہ انسان بن گیا۔ جب اس پتلے میں روح پھونکی گئی، جب یہ روح پھونکی گئی تو انہیں چھینک آئی، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ وہ روح جہاں جہاں آدم علیہ السلام کے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی، وہاں وہاں سے مٹی، خون اور گوشت بنتی چلی جا رہی تھی، اور جب روح ناف تک پہنچی تو آدم اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جلدی جلدی اٹھنا چاہا، لیکن اٹھ نہ سکے،
اور اسی جلدی کا بیان سورہ اسراء میں ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی کہ بے شک انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ابھی وہ روح پیروں تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن چل بھی نہ سکے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ رات سے پہلے پہلے مجھے روح عطا کر دے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آدم علیہ السلام اور ان کی دنیا کے متعلق مزید بتاؤں، ایک بہت ہی اہم سوال کہ یہ روح کیا تھی، یا پھر روح ہوتی کیا ہے۔ میں نے، آپ نے، تقریباً ہم سب نے بچپن سے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن رکھا ہے، ایک تجربے کے بارے میں، کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے وزن میں، یعنی اس کے جسم کے وزن میں 21 گرام کا فرق تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اب یہ تجربہ ہوا تو ضرور تھا، لیکن اسے 1901 میں ڈنکن میکڈوگل نے کیا تھا، آج سے 120 سال پہلے، اور یہ تجربہ آج کے سائنٹیفک میرٹس پر پورا نہیں اترتا۔ تو پھر کیا ہے یہ روح؟ روح کا ذکر بہت سے مذہبی اور فلسافیکل معاشروں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے۔ گریکس یعنی کہ یونانی سے سائیکی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے سانس یا خون۔ اسی طرح لیٹن زبان میں اس کا نام اینیما تھا، بلکہ دراصل یہی لفظ اینیما آج کے لفظ اینیمیشنز کا مؤخذ بھی ہے، جس میں کمپیوٹر سے بنے کسی کریکٹر کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے، اسے حرکت دی جاتی ہے، ایک طرح سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے کہ جسے شعور دیا گیا ہے، اور ویسے تو تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، لیکن صرف انسانی روح ایسی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے، جبکہ ہندو اور جینزم کے لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر ویل تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں یعنی 1037 عیسوی میں ابن سینا ہمدان کی ایک جیل میں تھے، اور وہاں انہوں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں، امیجن کریں کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، سسپینڈڈ ہے، اس کے گرد کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے۔ اس کے جسم کی تمام سینسز اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہوئی پڑی ہیں، اسے اپنے ہاتھ، ٹانگ یا جسم کے کسی حصے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا، اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ابن سینا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے، کہ جو کسی بھی جسمانی ضرورت سے مبرہ ہے۔ ابن سینا کے اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو بڑی شہرت ملی تھی، اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے پھر فرینچ فلاسفرز نے آگے بڑھایا تھا، لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ 3000 سال پرانے کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، مثلا ترکی سے ملا 2800 ایئرز اولڈ ایک کتبہ جسے کتموا سٹیلے کہتے ہیں، اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے۔ جانوروں کی روح، جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن وہ صرف نقل و حرکت یعنی موومنٹس کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ روح ہے کہ جو اس سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اب مجھے ذاتی طور پر ایرسٹوٹل کی یہ بات اس لیے لاجیکل اور اچھی لگی کیونکہ اسے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کنفرم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں احادیث، یہ دونوں روایات اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، وہ سانس جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے۔
لیکن انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز بھی دی گئی تھی، نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے کہ جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس کے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر ڈیٹیلز موجود ہیں کہ شاید اس کے لیے علیحدہ سے پورا ایک چیپٹر لکھنا پڑتا۔ اس لیے فی الوقت میں نفس کا صرف اتنا ہی ذکر کروں گا کہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس انسان کو ملی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک ابیلٹی ہے، ایک خاصیت ہے۔ البتہ روح قرآن پاک کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج سورہ اعراف میں ہے، وہ سٹیج کہ جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عظیم عہد جس کا نام بھی سورہ اعراف میں ہے، عہد الست۔ دوسری سٹیج سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ سٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری اس دنیا کی زندگی۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار، جہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہماری جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہنچ کر کے اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی، اپنے غم کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہ وہ وجہ ہے عمر کہ جس نے مجھے غمزدہ کیے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ اور روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبو کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اسی روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث بھی ہے جہاں ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ،
جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہیں اور قیامت کے دن ہر روح دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق بھی رہتی ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض باقی ہو تو، اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری روح کے سفر کی آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس کے نام سے ذکر ہے، جن میں سے ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ فی الوقت ایک راز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ روح کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بالآخر ایک شخص نے رک کر کہا کہ اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور میں سمجھ گیا، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سورہ اسراء کی 85 نمبر آیت تلاوت کی تھی، وہ آیت کہ جہاں قرآن پاک میں دوسری مرتبہ روح کا نام سے ذکر ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب آخر میں روح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد اور مشکات المصابی میں بھی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں۔ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں آپس میں انجان رہی ہوں وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب بھی میں کسی ایسے شخص سے ملوں جس سے ایک مانوسیت، ایک فطری کشش سی محسوس ہو، جسے بات چیت کر کے لگے کہ پتہ نہیں میں اسے کب سے جانتا ہوں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ شاید ہمارا تعارف روحوں کے اس عالم میں ہی ہو چکا تھا۔ سورہ بقرہ کے مطابق آدم علیہ السلام میں روح کے پھونک دیے جانے کے بعد انہیں ایک تحفہ دیا گیا تھا، جس کے متعلق تفصیل سے میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن پھر ایک عظیم الشان سجدے کا ایونٹ بھی ہوا تھا، جب تمام فرشتے انسان کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے۔ صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ میس پروسٹریشن ایونٹ کس قدر طاقتور منظر ہوگا جب اللہ کے حکم سے تمام فرشتے ایک آدم کے سامنے سجدہ ریز تھے، اور پھر انہی پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کا جوڑا پیدا کیا گیا یعنی حوا، اور حوا کے نام کی وجہ سے ہی آج بھی سمیٹک زبانوں میں ہیو کا لفظ بھی موجود ہے جس کا مطلب ہے حیات، ایک زندہ مخلوق۔ کس قدر خوبصورت واقعہ ہے، کس قدر حیران کن مناظر ہوں گے، لیکن اس پوائنٹ سے آگے اور اب آنے والے چیپٹرز کے اندر میں یہ ایزیوم کروں گا کہ آپ کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ چکے ہیں اور اس میں بتائے گئے واقعات سے واقف ہیں، کیونکہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آدم علیہ السلام کا ایک ممنوع درخت سے کھا لینے پر جنت سے نکال دیے جانا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام
ابلیس اور سانپ کو جنت سے نکال کر اس ارض پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام ہند میں اترے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق اترتے وقت ان کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، یعنی کہ رکوع جیسی ایک پوزیشن۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اترا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس وقت وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آدم نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ آدم علیہ السلام دیکھنے میں کیسے تھے؟ اس کے متعلق ابن ابی حاتم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گندمی رنگت اور کھجور کی طرح لمبے قد یا پھر 60 ہاتھ اونچا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا، اور جب انہوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا اور چھپانے کی چیز ظاہر ہو گئی تو خود کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے اور شرم کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن تب ان کے بال ایک درخت میں الجھ گئے۔ المستدرک للحاکم میں آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے۔ یہ خوبصورت واقعہ امام بہقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے اور اس کی سندیں بھی مضبوط ہیں۔ ویسے تو یہ واقعہ میں آپ کو آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کے اعتبار سے سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ اس قدر خوبصورت واقعہ ہے کہ میں اسے پورے کا پورا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایک شخص رومن بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے دمشق گئے، اور پھر اس واقعے میں ان کے اور بادشاہ کے درمیان ایک طویل مکالمہ درج ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند کپڑوں پر بنی ہوئی کچھ تصویریں دکھائی گئیں، جن میں سے ایک کپڑے پر ایک بہت خوبصورت چہرے کی تصویر بنی تھی کہ جو ہو بہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، یہ ہمارے نبی ہیں، اور یہ کہہ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ ہمیں اپنی نبی کی یاد آ گئی تھی۔ تو اب بادشاہ جو اس وقت تک کھڑا دیکھ رہا تھا وہ بیٹھ گیا اور ہم سے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ واقعی تمہارے نبی کی شکل ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، یہی ہمارے نبی کا چہرہ ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اس گھر میں چند مزید تصاویر دکھائی گئی کہ جو ریشمی کپڑوں پر بنی ہوئی تھی، اور وہ سبھی انبیاء کی تصویریں تھیں۔ ان میں سے کالے ریشمی کپڑے پر بڑی بڑی آنکھوں والے ایک شخص کی تصویر تھی۔ ان کے جسم پر بال بھی تھے، داڑھی بھی بڑی لمبی اور گھنی تھی، اور سر کے بال 2 حصوں میں بہت خوبصورت طریقے سے لمبے لمبے اور تقسیم تھے، اور وہ تصویر بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بالکل ٹھیک اور درست پایا تھا حقیقت کے مطابق، تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ تمام انبیاء کی یہ تصاویریں بالکل حقیقی ہیں۔ تو ہم نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ تصویریں کہاں سے آئیں؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں ان سب کو دکھایا جائے، تو آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد میں سے انبیاء کی صورتیں نازل ہوئی تھیں جو آدم کے اس خزانے میں تھیں جو سورج غروب ہونے کی جگہ محفوظ تھا، جہاں سے ذوالقرنین نے انہیں لے لیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو اسی پر خوش ہوں کہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ دوں، اگر میں غلام ہوتا تو میں تمہارے ہاتھوں بک جاتا اور تمہاری غلامی میں ہی پوری زندگی بسر کر دیتا۔ اور پھر بادشاہ نے بہت سے تحفے دے کر ہمیں رخصت دیا، اور جب ہم نے یہ واقعہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تو ابو بکر بہت روئے اور کہنے لگے کہ اگر تم اس کے ساتھ اللہ کی توفیق پاتے تو وہ واقعی ایسا کر گزرتا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بالکل پہلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے مجھے دنیا بھر سے مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرنا پڑا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ ہر کلچر میں انسان کے لیے اوریجنلی ایک ہی جیسا پیغام بھیجا گیا تھا۔ ہاں، اسے لانے والے پیغامبر مختلف تھے، وہ پیغامبر مختلف عہد اور ادوار میں آئے، لیکن پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، اور اس پیغام کو بھیجنے والا بھی ایک ہی تھا۔ اسی لیے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی دنیا کی کسی بڑی یا پرانی مائتھولوجی کی بات کریں تو اس میں انسان کے مٹی سے تخلیق ہونے کی بات ملتی ہے۔ مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی کہ کیسے پہلے انسان یعنی آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا،
ویسے ہی اب میں آپ کے سامنے پوری دنیا کے ہر بر اعظم سے 32 مختلف کلچرز کے نام رکھنے والا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے شروع سے آخر تک ہمیشہ پیغام ایک ہی جگہ سے آ رہا تھا۔ سمرا کہ جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب تھی، اس کی مائتھولوجی کے مطابق انکی نے اپنے خدمتگار کے طور پر انسان کو مٹی سے بنایا، بلکہ اسی تہذیب میں پہلی خاتون کے لیے بھی ایک لفظ ملتا ہے، ننتی، جس کا مطلب ہی دا لیڈی آف دا رب، پسلی کی عورت ہے۔ ایجپشنز کے جو اپنے دور کی ایک بہت ایڈوانسڈ سویلائزیشن تھے، ان کے مطابق خدا خنوم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ گریکس کے جو فلسفے کے ماہر تھے، وہاں پولوڈورس کی لائبریری کے مطابق پرومیتھیس نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا۔ زرتشت جو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مطابق اہورا مزدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ چائنیز مائتھولوجی جو ان تمام تہذیبوں سے بالکل ہٹ کر تھی، اس میں بھی نوا نامی خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس میں جان پھونکی اور اسے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دی۔ بیبلونینز جو سومیرینز یعنی سمرا والوں کے بعد سب سے پرانی تہذیب تھی، ان کی تختیوں میں بھی لکھا ہے کہ ننر ساگ نامی خدا نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ ان سب تہذیبوں سے ہزاروں میل دور تھائی لینڈ کے لاؤشین مذہب کے مطابق بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ہوائی جیسے دور دراز کے جزائر جن کا ان تمام علاقوں سے کوئی زمینی رابطہ نہیں، وہاں پر بھی نہ صرف پہلے انسان کے گارے سے بننے کا کانسیپٹ ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اس انسان کا کاؤنٹر پارٹ یعنی اس کی خاتون اس کے پہلو یعنی پسلی سے نکلی تھی۔ ویسٹ افریقہ کہ جہاں آج آپ کو سینکڑوں طرح کے مذاہب نظر آئیں گے، وہاں پر بھی اوباتالا نامی ایک خدا کا کانسیپٹ ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ایون کہ نیوزی لینڈ کہ جو آج بھی دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں پر بھی مقامی لوگ ایک داستان سناتے ہیں کہ کیسے پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ آپ سب نے انکاز یا مایانز کے بارے میں سنا ہوگا، یہ میکسیکو کی ایک خونخوار لیکن ایک جینیس تہذیب تھی۔ ان کے ہاں بھی ویراکوچا نامی ایک خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یورپ کی نورس مائتھولوجی دنیا کی سب سے بڑی اور ڈیٹیلڈ مائتھولوجیز میں سے ایک ہے، اور ناروے کے آسمان میں رات کو نظر آنے والی ڈارک گرین اورورا لائٹس کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے میں نے اس مائتھولوجی کو بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا ہے۔ وہاں بھی خدا کے ہاتھوں نرم مٹی سے پیدا ہونے والے ایک انسان کا ذکر ملتا ہے کہ جو پہلا انسان تھا۔ پھر کورین سنگٹ یا امریکہ کے ریڈ انڈینز، ایون کہ گوئٹے مالا اور میکسیکو، ان سب کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا، پھر زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، پھر اسے سوکھنے دیا، اور پھر اس سے وہ پہلا انسان بنایا جسے وہ کیخے کہتے ہیں۔ منگولیا اور سینٹرل ایشیا میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اولگان نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ نائجیریا کے آئی جو کلچرز، جاپان کے ہوکائیڈو جزائر، کانگو کے ایف اے قبائل، میڈغاسکر کے مالاگاسی قبائل، یہ سب کے سبھی اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ کیسے خدا نے مٹی کے ایک پتلے میں پھونک ماری اور اس سے ایک زندہ انسان بنا۔ صرف انڈیا ہی کے اندر 3 آئیڈیالوجیز ایسی ہیں کہ کیسے خدا کو مٹی پہنچائی گئی جس سے اس نے انسان بنایا۔ بولیویا اور پیرو کے ایمارن قبائل، سائبیریا یعنی رشیا جیسے دنیا کے دور دراز کے کونے، مالی کے ڈوگونز، یہ ایک قبیلہ ہے مالی کا، افریقہ، سینٹرل افریقہ میں، بورنیو، انڈونیشیا کے جزائر، الاسکا کے مقامی لوگ۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران مجھے دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ملا جہاں وہ اپنی زبان میں ایک ہی خدا کے پہلے انسان کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکنے کا کانسیپٹ نہ بتاتے ہیں۔ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اس سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایک ہی پیغام تھا، پیغام لانے والے کئی تھے، اور اس دنیا کا کوئی ایسا کونا یا کوئی ایسا دور نہیں تھا جہاں وہ پیغام لانے والے بھیجے نہ گئے، اور اس پیغام کو بھیجنے والی وہ ایک ہی ذات کون تھی؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔